الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله العظيم. پچھلے 2 جمعوں سے اس آیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بتائیں کہ مومن حقیقت میں مومن کہلانے والے کون لوگ ہیں. ویسے تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے وہ مومن بن گئے، لیکن پکے سچے مومن جن کو اللہ کے فرمائے کہ یہ مومن ہے وہ کون لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے 5 نشانیاں بتائیں کہ جن میں یہ 5 نشانیاں ہوں گی، 5 صفات ہوں گی، حقیقت میں پکے سچے وہ مومن ہیں. آخر میں نظر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. پہلی نشانی بتائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ان میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. تیسری نشانی یہ بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں ہوگا وہ میرے رب سے کی طرف سے ہوگا. اپنے رب کے ہر کام میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یہ 3 نشانیاں ہو گئیں، ان کے بارے میں پہلے بات ہو چکی. چوتھی نشانی یہ بتائی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے. پڑھ لیا کتاب، جیسے کتاب پڑھ لی طوطے کی طرح رٹ لیا، یہ بھی پڑھنا کہلاتا ہے. لیکن قائم کرتے ہیں ان کی
آداب کے لحاظ سے اپنے وقت میں خشوع و خضوع دلوں میں ہو، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ خالی آئے اور سجدہ کیا اور بھاگے باہر، تو ایسے نماز یہ نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے نشانیاں بیان کی جائیں اور دلوں میں زلزلہ پیدا نہ ہو، تغیر پیدا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کام سے سنتے ہیں تو اسے کام سے نکالتے ہیں، ہمیں بد پرواہی نہیں ہوتی، ہمارے تربیت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور جب تلاوت کی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو، تو پھر قرآن پاک پورا طوطے کو یاد کروا دو، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا، وہ بھی الف لام سے لے کے ورنہ تک یاد کر لے گا، طوطا بھی قرآن پورا پڑھ لے گا۔ پھر ہمارے میں طوطے میں جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ بھی ہے۔ اور اگر ہم کام کریں لیکن اس پہ بھروسہ رب پہ نہ ہو کہ کوئی اور کرے گا، یہ ہوگا جیسے ہوگا، تو بھی ہمارا اللہ پہ بھروسہ تو نہ ہوا۔ اسی طرح نماز ہم پڑھیں اور نماز کی تاثیر ہم پہ ظاہر نہ ہو، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح دوسرے کاموں کی تاثیر بتائی کہ اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کے دلوں میں زلزلہ پیدا ہوگا، اگر نہیں ہوتا تو وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کام کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو کوئی یقین نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی اللہ نے تاثیر بتائی، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک کسی بات کی تاثیر اس میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک تو وہ کام کرنا کسی کام کا نہیں۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، اگر ہم نے گولی کھائی، فرض کریں پیناڈول کی گولی کھائی، اور ہمارے سر کا درد اگر نہیں ٹھیک ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گولی میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، گولی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے گولی بھی کھائی پھر بھی ہمارے سر میں درد نہیں ہو گیا، تو کیا فائدہ ایسی گولی کھانے سے؟ گولی میں تاثیر نہیں ہے، تو ایسی گولی کھانے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح نماز ہم نے پڑھی اور نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں روکتی تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ذمے سے فرض ترک ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہ پکڑ میں آئیں، لیکن اگر کل قیامت کے دن سوال بھی ہو جائے، فرض کریں قیامت کے دن سوال ہو جائے کہ تم نے نماز پڑھی پھر تم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹے، پھر تم سے برے کام کیوں نہیں گئے، ایسی نماز تم نے کیوں پڑھی، تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ گلے پڑ جائے گی ہمارے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ پوچھیں، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ سوال نہ ہو۔ اللہ سے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے سوال نہ پوچھے، بغیر حساب ہم سے حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب سے اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سالہ کا ہلاکا، جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سوال کا وہاں جواب نہیں دے سکے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سوال پوچھ بیٹھے، وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم سے مت پوچھنا،
اللہ کے سامنے زبان تو نہیں کھول سکتے کہ اللہ سے ہم کہیں گے یا اللہ یہ ہم سے یہ سوال نہیں مت پوچھیں آپ، وہاں تو جو مرضی ہے پوچھیں، ہو سکتا ہے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے نہ پوچھیں، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نہ پوچھیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی یا برے کاموں سے روکتی ہے، اگر نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جلائے گی، آگ اگر نہیں جلاتی تو اس کا مطلب ہے وہ آگ نہیں ہے، خالی دھواں دھواں ہے، آگ نہیں۔ برف کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی ٹھنڈا ہوگا، اگر برف پانی میں ڈالیں اور پانی ٹھنڈا نہیں کرتی تو اس کا مطلب برف نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے تو برے کاموں سے رکے گی، نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں۔ اپنی نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کسی سے پوچھیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل پڑھتے ہیں۔ 5 وقت پڑھتے ہیں؟ ہاں جی 5 وقت پڑھتے ہیں۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کم توڑتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بدنظری کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی کسی کے دل دکھاتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی چغلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدنظری بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر کیا فائدہ سے نماز پڑھنے سے؟ تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ جو چیز ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی وہ ہمیں قیامت کے دن میں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جو نماز ہمیں دنیا میں جھوٹ سے نہیں روک سکتی، جو نماز ہمیں دنیا میں کم توڑنے سے نہیں روک سکتی، جو کام ہمیں دنیا میں چغلی کرنے سے نہیں روک سکتی، جو کام ہمیں دنیا میں بدنظری کرنے سے نہیں روک سکتی، جو کام ہمیں دوسروں کو دل دکھانے سے نہیں روک سکتی، وہ حشر کے میدان گرمی، وہ نماز ہمیں حشر کے میدان کی گرمی سے کیسے روکے گی؟ وہ نماز ہمیں صراط سے کیسے پار کروائے گی؟ وہ نماز ہمیں اللہ کی گرمی سے کیسے روکے گی؟ وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے کیسے روکے گی؟ وہ نماز ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گی؟ جو یہاں نہیں روک سکتی وہاں کیا کرے گی؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں دل پہ اثر بھی کرتی ہے، ہمارے جسم پہ نہیں کرتی۔ اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کرتی اس بات کی فکر کریں کہ کیوں نہیں کرتی۔ ہم آتے ہیں مسجد میں، پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کیا اور پھر نماز سلام پھیریے باہر چلے گئے، بد پتہ نہیں کسی نے پوچھا کیا پڑھا، کچھ بھی پتہ نہیں کیا پوچھا۔ ابھی 2 نمازیں تو جہری ہیں، امام کے پیچھے فرض ہو جائیں اور پھر نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں ان سے پوچھیں کہ آپ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی، الحم شریف کے بعد کون سی سورت پڑھے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آدھے آدمی کو یاد نہیں ہوگا کہ الحم شریف کون سی پڑھی تھی، سورت کون سی پڑھی تھی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، سنی نہیں ہے۔ کسی پوچھے کون سی سورت پڑھی تھی، پتہ نہیں کون سی پڑھی تھی۔ نماز میں ہوں تو پتہ پڑے نا کہ ہم نماز سورت کون سی پڑھی تھی، ہم نماز میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب نماز میں ہوتے ہی نہیں ہے تو پھر نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز کی تاثیر ہے، اگر وہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم آتے ہیں نماز میں لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کیا، دیکھیں زبان سے الفاظ ادا کرنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق کرنا اور بات ہے۔ ہماری نمازیں ہم زبان سے پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں پڑتا کہ ہم کھڑے بھی ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے
کہ سامنے اللہ کے کھڑے ہوں اور دل ہمارا کہیں باہر چلا جائے، جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور ہمارا دماغ اور دل کہیں باہر ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پٹے والا کسی ڈی سی کے سامنے کسی کام سے بلائے اور وہ جائے اس کے سامنے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے، پتہ نہیں صاحب نے مجھے کیا کام کہا، پتہ نہیں کیا کام کہا تھا، باہر دیکھے بولے پتہ نہیں مجھے کیا کہا تھا۔ پھر ہمارا دھیان یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پٹے والا ڈی سی کے سامنے کھڑا ہو اور دھیان اس کا ادھر ادھر چلا جائے؟ ناممکن بات ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں اگر اس کی بات نہیں سنوں گا یا میری نظر بھی ادھر ادھر چلی گئی تو مجھے ایک دم سے جان سے چھٹی کروا دے گا، ڈاکٹر سے نکال دے گا اور ہو سکتا ہے مجھے سزا بھی دے دے۔ اس کے سامنے تو ہم آنکھ بھی اتر نہیں جاتی، ہم اس کا ہمارا دھیان بھی اسی کی طرف، آنکھیں بھی اسی کی طرف، زبان بھی اسی کی طرف، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا مجھ سے کہہ رہا ہے، اور جو کام مجھے کہہ رہا ہے وہ فوراً جا کے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے، اور حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کیسے چلے جاتے ہیں؟ پھر ہم کیسے باہر چلے جاتے ہیں؟ اسی لیے ہے جب ہم کھڑے ہی نہیں ہو، اللہ کے سامنے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نماز ہم میں کیا اثر کرے گی؟ کچھ پتہ ہی نہیں پڑا ہم نے کیا پڑھا۔ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا ہم کو وہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا وہ تو ہمیں بات کی بات ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ایسی نماز میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی جمعہ پڑھتا ہوں۔ بہت سارے میرا واسطہ پڑا ہے کہ کسی سے پوچھے کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی جمعہ پڑھتا ہوں۔ ارے جمعہ تو فرض بھی نہیں ہے، بعض میں جمعہ تو بہت لوگوں پہ فرض بھی نہیں ہے، عورتوں پہ نہیں ہے، بیمار پہ نہیں ہے، مسافر پہ نہیں ہے، جمعہ تو فرض بھی نہیں ہے، لیکن نماز ہو سکتے ہے۔ اور پھر جمعہ 8 دن کے بعد جو مسجد میں آئیں گے، پھر اگلے جمعے کو 8 دن کے بعد آئیں گے، اور بیچ میں 8 دن ہے وہ کہاں جائیں گے اس کا پتہ نہیں۔ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں کہ نمازی بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 قسم کے ہیں، ایک 8 کے، ایک 68 کے اور ایک 360 کے۔ ایک 68 کے نمازی ہوتے ہیں جو ہر وقت 5 نمازی پابندی سے پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں چلو قضا ہو گئے، یہ ہیں 68 کے نمازی۔ ایک ہیں 8 کے نمازی، وہ 8 دن جمعہ پڑھیں گے، پھر 8ویں دن واقع پھر جمعہ پڑھیں گے۔ اور ایک ہیں 360 کے، وہ عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عید کی نماز پڑھیں گے، اور 360 دن کے بعد آئیں گے۔ انہوں نے عید کی نماز پڑھی، پھر سال کے بعد عید کے بعد آ کے نماز پڑھیں گے۔ نہ تو 8 کے نمازی قابل قبول ہوں گے اور نہ 360 والے کامیاب ہوں گے جو 60 کے نمازی ہیں۔ آپ اگر 68 کے نمازوں کی بات کی جائے تو ان کی حالت بھی ایسی ہے۔ 8 کے اور 360 کو ایک طرف لگا دو، اگر ہم 68 کے نمازوں کی بات کریں تو اس کی بھی ان کی بات بھی ایسی ہے۔ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، پیچھے نوجوان کھڑا، امام صاحب بھول گئے۔ امام صاحب بھی مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، میرے جیسے وہ بھی مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں باہر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھول گئے۔ 2 رکعت میں سلام پھیر لیا۔ اب جب سلام پھیر لیا تو احساس ہوا پتہ نہیں 2 پڑھی 4 پڑھی ہیں۔ اب پیچھے جتنی جماعت بیٹھی تھی پوچھے کہ کتنی نماز ہوئی، یہ پتہ نہیں 2 میں، کوئی کہتے 2 پڑھی ہے، کوئی کہتے 4 پڑھی۔ ایک نمازی پیچھے کھڑا تھا، وہ کہتا ہے نہیں 2 پڑھی ہیں، 2 ہی ہوئی ہیں۔ کہ 2 کیسے ہوئی ہیں؟ کسی کو پتہ یاد نہیں کہ 2 ہیں 3 ہیں، کہ نہیں کہ 2 ہی ہوئی ہیں۔ کیسے 2 ہوئی ہیں؟
اس لیے دو ہوئی ہیں کہ جب میں نماز عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنی دکان بند کر کے آگے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں اپنا دکان کا حساب شروع کر دیتا ہوں، اور جب تک 4 رکعتیں پوری ہوتی ہیں میرا حساب پورا ہو جاتا ہے۔ آج میں آدھے بھی پہنچا تھا، امام حسین سلام پھیر لیا، اس لیے 2 ہی پڑھی ہیں، میرا حساب پورا نہیں ہوا۔ تو ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے گھر کا حساب شروع کر دیتے ہیں، اور فلانے سے سب باتیں یاد آئیں گی۔ جب نماز میں کھڑے ہوں گے نا پھر سب باتیں گھر کی آ رہی، فلانے سے لینا تھا، فلانے کو دیکھنا تھا، فلانے جانا، فلانے جگہ جانا ہے، فلانے کی یہ بات ہوتی، فلانے کو یہ بات ہوگی، تمام جن کی صحت ہیں وہ سب باتیں نماز میں آگے یاد آتی ہیں، آگے پیچھے یاد نہیں ہوتی۔ آپ تو جب آگے پہ دیکھ لیں، آپ نے کوئی چیز رکھی گئی بھول گیا، پتہ نہیں کہاں رکھی تھی، نماز میں کھڑے ہو کے دیکھنے یاد آ جائے گی پرانی جگہ رکھی، سارا دن یاد نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی اللہ کر دیں گے آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی میں نے پرانی جگہ رکھی۔ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ذمہ سے فرض اتر جائے گا، لیکن یہ نماز ہمیں حشر کی گرمی سے نہیں بچائے گی، ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گی، ہمیں پل صراط میں سے نہیں گزارے گی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ٹائم ہو گیا، بات اب یہ ہے کہ زندگی رہی پھر دوبارہ کبھی آج کے ذمے پہ ہم والا ہی نہیں جاتا۔